24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، اللہ تخافوا، یہ کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور خوش ہو جاؤ جنت پر، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں کفار کا بیان تھا کہ کافر قیامت کے دن افسوس کرے گا، اللہ، جن لوگوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا ہم ان کے پیچھے چلے تھے، اے اللہ آج ان کو ذرا ہمارے سامنے کر تاکہ آج ہم ان کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالیں۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں مومنین کا حال اللہ نے بیان فرمایا، اور وہ مومن کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کلمہ توحید پر ڈٹ گئے اور کسی کو رب نہیں مانا، اللہ کی توحید سے پھرے نہیں۔ فرمایا جب ایسے لوگوں کی موت کا وقت ہوتا ہے، جو توحید والے لوگ ہیں، اللہ کی توحید پر ڈٹنے والے لوگ، ان کی موت کا جس وقت ہوتا ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں، سلام کے بعد کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وہ فرشتے کہتے ہیں تم خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، دنیا کی جدائی کا غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہونا، اور فرشتے کہتے ہیں خوش ہو جاؤ اس جنت پر کہ جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم تو تمہارے دنیا اور آخرت کے ساتھی ہیں۔ دنیا میں وہ فرشتے خوشخبریاں دیتے اور بشارتیں سنائی قرآن کے ذریعے، اور آخرت میں بھی فرشتے کہیں گے ہم تمہارے ساتھی ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار فرمائے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پہ وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اترتے ہیں ان پر فرشتے، کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، یہ کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھاؤ، وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، التی کنتم توعدون،
وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا، اور ان جنتی لوگوں کے لیے، وَلَكُمْ فِيهَا، فرشتے کہیں گے تمہارے لیے، فیہا، اس جنت میں ہوگا، ما تشتہی انفسکم، جو کچھ تمہارے جی چاہیں گے وہی تمہیں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے، جو تم طلب کرو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہمانی رب کریم کی ہوگی، نزلا من غفور الرحیم، نزلا، مہمان نوازی ہوگی، من غفور الرحیم، غفور الرحیم ذات کی طرف سے۔ ومن احسن، اور کس کی بات ہے اچھی، ومن احسن قولا، اور کس کی بات اچھی ہے، ممن، اس آدمی سے، دعا الی اللہ، جو بلائے اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، وقال، اور اس آدمی نے کہا، اننی من المسلمین، بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعوت الی اللہ کی اہمیت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اس آدمی سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، یعنی ایسے آدمی کی بات سب سے اچھی ہے۔ اور 3 چیزیں بیان کی کہ جس آدمی میں یہ 3 باتیں ہوں اس بندے سے بہتر بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز بیان فرمائی، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور دوسری چیز بیان فرمائی، وعامل صالحا، لوگوں کو بلائے تو صحیح، اپنا عمل بھی اچھا ہو، خود بھی نیک اعمال کرے، وعامل صالحا، دوسری صفت۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی، وقال اننی من المسلمین، اللہ کا فرما بردار ہونے کا اقرار کرنے والا ہو۔ دعوت الی اللہ، یہ جو فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس بندے سے اچھی بات کسی کی بھی نہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس کی مفسرین نے کئی تفسیریں کی ہیں کہ دعا الی اللہ، دعوت الی اللہ کا کیا مطلب ہے۔ بعض مفسرین نے دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو وہ یقیناً اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اور جو اس کی قرآن کو سننے کے بجائے شور و غل کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے پہلی آیات میں پڑھا، اللہ کے نبی قرآن سناتے لوگوں کو تو کافر وہاں جا کر شور مچایا کرتے تھے، تو فرمایا جو اس قرآن کو سننے کے بجائے شور کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ نہ سن سکیں یا کسی بھی طریقے سے روکے، اس بندے سے بڑا بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے۔ پہلی تفسیر ممن دعا الی اللہ کی
اللہ کے قرآن کی تبلیغ ہے۔ اور دوسری تفسیر بعض مفسرین نے یہ فرمائی کہ دعوت الی اللہ سے مراد دعوت الی التوحید و طاعت ہے، اللہ کی توحید اور اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ جو اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے اور اطاعت کی طرف بلائے تو وہ بھی ممن دعا الی اللہ میں شامل ہے۔ اور تیسری روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، اس سے مراد مؤذن ہے، اذان دینے والا بھی ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا۔ اذان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اذان میں حی علی الصلاۃ کا کلمہ بہترین کلمہ ہے، آؤ نماز کی طرف، اور یہی ممن دعا الی اللہ کی تفسیر ہے۔ اور پھر جب اذان کہہ کر وہ بندہ نماز بھی ادا کرتا ہے تو وہ عامل صالحا بھی اس نے کر لیا، نیک عمل بھی اس نے کر لیا، یہ عمل صالح ہو گیا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے دن مؤذن کا حصہ مجاہد کے حصے کی طرح ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا، میں اذان دینے والا ہوتا تو مجھے نفلی حج کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی میں نفلی حج نہ بھی کروں، جو اذان والا کام کر رہا ہوں یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مؤذن ہوتا، میں اذان دینے والا ہوتا تو مجھے نفلی نماز اور روزے کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی ان سے بڑھ کر عمل ہے، کیونکہ اذان دینا بہت بڑا عمل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، اے اللہ اذان دینے والوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے اذان جتنا بڑا عمل ہے، سیکھ کر صحیح طریقے سے اذان دینی چاہیے، وگرنہ وبال ہی ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بھی دور آئے گا کہ بڑے آدمی اذان دینا گوارا نہیں کریں گے، ناگوار ہوگا انہیں یہ کام، یعنی اذان بڑے آدمی جو دنیا میں سمجھے جاتے ہیں تو وہ اذان دینا گوارا ہی نہیں سمجھیں گے۔ حالانکہ مؤذنین کے گوشت کو آقا نے فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے، بشرطے کہ خلوص نیت ہو، کوئی دنیا کا مقصد اور غرض و غایت نہ ہو۔ تو ممن دعا الی اللہ کی یہ 3 تفسیریں مفسرین نے فرمائی ہیں۔ خلاصہ ساری بات کا یہ ہوا کہ جو آدمی اللہ کے دین کی طرف جیسے بھی بلائے، جس شعبے سے بلائے، جس انداز سے بلائے، اس بندے سے اچھی بات کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس انسان سے اچھی بات کائنات میں کسی کی نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ رب فرما رہے ہیں، اس بندے سے اچھا بندہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کم از کم دین کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ رکھیں، اس کام میں لگ جاؤ، کیونکہ قرآن اس سے اچھی بات فرمایا کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن نے فرمایا جو انسان اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ممن دعا الی اللہ کی سب سے بڑا شعبہ ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب